بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا نام ہی محمد تقی ہے۔ پیغمبر اسلام کے نام پر امام علیہ السلام کا نام ہے، اور یوں کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ صاحب تقوی بن جاتا ہے، اور یہ اس منزل پر فائز ہیں کہ ان کا نام ہی محمد تقی ہے، امام المتقین ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مامون نے امام علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کو مدینے سے توجہ کیجیے گا، مدینے سے بغداد بلا لیا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی 203 ہجری میں، اور 204 ہجری میں مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے کہاں بلایا ہے؟ بغداد۔ امام کا سن اس وقت جب مدینے سے یہاں پہنچے ہیں بغداد، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ کا سن مبارک 7-8 برس کا ہے، کیونکہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 195 ہجری کے بعد 203 میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور پھر 204 ہجری میں امام کو بغداد بلا لیا گیا۔ امام کا سن چھوٹا ہے، امام بغداد پہنچ گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ولی عہدی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام جب بغداد پہنچے ہیں تو ایک کوچے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ توجہ کیجیے گا، وہاں سے مامون کی سواری کا گزر ہو رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب مامون کی سواری کا وہاں سے گزر ہونے لگا تو بچے جو تھے وہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نہیں بھاگے۔ توجہ کیجیے گا، کیوں نہیں بھاگے؟ اگر امام محمد تقی علیہ السلام نے وہاں سے فرار اختیار نہیں کیا عزیزان محترم، کیوں؟ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر کسی فرار کی اولاد ہوتے تو فرار کر جاتے، لیکن جس کے وجود میں، جس کے خاندان میں فرار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر موت بھی سامنے ہوتی ہے تو قدم جم جایا کرتے ہیں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے رہے، مامون کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اور آ کر اپنی سواری سے اترا، اور آنے کے بعد دیکھ کر کہا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں چلے گئے جیسے سارے بچے چلے گئے؟ تو آپ دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اس بچپن کے عالم میں فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے آپ کہ امام رضا علیہ السلام خاندان نبوت کے فرد ہیں، پیغمبر اسلام کی جان ہیں، خلیفہ برحق کے پیغمبر اسلام ہیں، پیغمبر اسلام کے برحق جانشین ہیں، امام رضا علیہ السلام کے دل بند ہیں، نور نظر فاطمہ زہرا ہیں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کا جواب دیکھیں، کتنا خوبصورت جواب دیا امام نے۔ کہا کہ مجھے فرار کرنے میں 3 صورتوں کے علاوہ کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، اور اس لیے مجھے ان تینوں میں سے کوئی ایسی راہ نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میں یہاں سے فرار کر جاتا۔ مامون کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا 3 راہیں، 3 راستے، کیا مطلب؟ وضاحت کرو بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کون سے 3 راستے ہیں؟ آپ کیوں نہیں گئے یہاں سے؟ کیونکہ مامون تو اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچہ ہے، لیکن جب امام کی زبان کھلی اور یوں کہا جائے کہ امام کی مبارک لسان مبارک سے الفاظ نکلے تو وہ پہلے ہی مرحلے پہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اتنا خوبصورت جملہ، کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ جملہ کہے، اور اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے، اتنے بڑے لاہو لشکر والے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سے تکلم کر سکے۔ یہ کسی عام گھرانے کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بتائیے وہ 3 راہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرار اختیار کیوں نہیں کی؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے نہیں بھاگا کہ میرے بھاگنے کی وجہ یا یہ ہوتی
کہ میں کوئی خطا کار ہوتا، میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو میں بھاگ جاتا تمہارے ڈر سے، یا میں تمہیں ظالم سمجھتا تو میں تمہارے ظلم کے خوف سے بھاگ جاتا، یا راستہ اتنا تنگ ہوتا کہ تمہارے گزرنے کے لیے راستہ تنگ ہو جاتا تب بھی میں راستہ چھوڑ دیتا۔ لیکن مجھے ان تینوں میں سے بتاؤ کہ میں نے کوئی خطا بھی نہیں کی، اس لیے میں یہاں سے میرے بھاگنے کا کچھ سوال نہیں تھا، راستہ چھوڑ کر جانے کی کوئی راہ نہیں تھی، اور اسی طریقے سے راستہ تنگ بھی نہیں تھا کہ جہاں سے تم گزر نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے یہ راستہ بھی نظر نہیں آیا کہ میں راستہ چھوڑ کے الگ ہو جاؤں۔ اب تم ہی سوچو کہ اگر تم اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہو تو پھر میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ جواب سن کر مامون حیران و پریشان ہوا، اور ایک مرتبہ جسے یوں کہا جائے کہ انگشت بدندان ہو گیا، رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی فصاحت و بلاغت، اتنے کمال کے جوابات، اتنی کمال کی گفتگو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی عام خاندان کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ خیر مامون نے ضبط کیا اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ اب مامون جب آگے بڑھا اور اس کے بعد اس کا باز، جو اس نے اپنا باز چھوڑا ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں ایک مچھلی تھی چھوٹی سی۔ اب مامون واپس پلٹا ہے، توجہ کیجیے گا، وہی مچھلی اس کی مٹھی میں بند ہے، اور اپنا ہاتھ پیچھے کر کر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، تم گئے نہیں ابھی؟ پہلے تو اس نے وہ دیکھ کے پھر دوبارہ یہ پریشان ہوا کہ یہ بچہ پھر اسی جگہ پر موجود ہے، گیا نہیں۔ تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے تشریف نہیں لے گئے، آپ ابھی بھی یہیں کھڑے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم نے میرے سوالات کے جوابات کب دیے جو میں چلا جاتا؟ تو اگر میرے سوال کا مجھے جواب مل جاتا تو میں راستہ چھوڑ دیتا۔ حیران ہو گیا دوبارہ کہ ابھی بھی انہیں اپنے جوابات چاہیے۔ کہیں گے اچھا اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ میرے ہاتھ میں میری مٹھی میں کیا بند ہے۔ امام علیہ السلام کا اب جواب سنیں۔ امام علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ سنو، دیکھو اب امام علیہ السلام کے جملے سنیے گا کہ یہاں سے امام کی وسعت علمی کا اندازہ لگائیے گا۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم بتائیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان، توجہ کیجیے گا، زمین اور آسمان کے درمیان پانی کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، اور پھر پروردگار عالم نے ان دریاؤں کے اندر مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ اچھا مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور کچھ لوگوں کو پروردگار عالم نے اس زمین کے اوپر اقتدار دے دیا، توجہ ہے نا، اقتدار دیا، بادشاہ بنایا، صاحب اختیار بنا دیا۔ اب ان کو یہ جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کبھی آپ بھی اس بات کو آزما سکتے ہیں، انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ گفتگو امام علیہ السلام کر رہے ہیں کہ انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے، اور وہ اس شکار کے شوق میں باز پالتے ہیں، اور اپنے باز کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، اور جب وہ باز جاتے ہیں تو دریا سے مچھلی پکڑ کر لے کر آتے ہیں، اور دریاؤں کی روانی سے مچھلی پکڑ کر لا کر اپنی چونچ میں پھنسا کر اپنے بادشاہ کو لا کر دیتے ہیں، اپنے مالک کو لا کر دیتے ہیں، اور پھر وقت کے مقتدر اور وقت کے بادشاہ اور صاحبان اقتدار انہیں اپنے ہاتھوں میں بند کر کے اپنے امام وقت کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ سنا تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ اتنی وسعت علمی، توجہ کیجیے گا آپ، امام علیہ السلام توجہ کیجیے گا، اس موقع پر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے مامون تیرے ہاتھ کے اندر جو ہے مچھلی بند ہے، کہہ دیتے تو کیا جواب نہ مل جاتا مامون کو؟ نہیں، جواب ملتا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ کیوں امام علیہ السلام نے اتنا طول دیا اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو اتنا طولانی کیوں کیا؟ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، امام کے طولانی کرنے کی وجہ یہ ہے، دلیل سنیں کہ امام علیہ السلام شاید یہ پلٹ کر جواب دیں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم میری بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے تفصیلی جواب کیوں دیا، صرف اتنا جواب دے دیتا کہ ہاتھ میں مچھلی ہے تو جواب ہو جاتا، لیکن تفصیلی جواب دینے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو جب نقل کیا تو کیا کہا؟ ما تلک بیمینک، اے موسیٰ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا عزیزان محترم اس موقع پر؟ ھذا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہ، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، واحش علی غنمی،
اور میں اس کے ذریعے اپنے جانوروں کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور اس کے لیے اس سے جو ہے میرے دوسرے بھی کام انجام دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تم اس عصا سے کیا کیا کام لیتے ہو، کیا تم درخت کے پتے بھی گراتے ہو، کیا تم اپنے دوسرے کام بھی لیتے ہو، کیا تم اس سے تکیہ بھی لگاتے ہو، ٹیک بھی لگاتے ہو۔ پروردگار عالم نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا نا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اتنا تفصیلی جواب کیوں دیا؟ تو عزیزان محترم، در حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اتنی تفصیل سے جواب دینا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ مامون کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ دیکھو بات کا علم اور ہے اور بات کی اصل جان لینا اور ہے۔ ہم اصل بھی جانتے ہیں، اگر ہم صرف اتنا بتا دیتے کہ اس میں مچھلی ہے تو ہمارے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، ہماری وسعت علمی کا کیسے اندازہ ہوتا۔ امام علیہ السلام حقیقت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مامون تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہاری بات کی اصل نہیں پتہ، ہم تو جانوروں کی اصل بتا دیتے ہیں، اور کہو تو تمہاری بھی اصل بتا دیں کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ بس یاد رکھو جو اقتدار والے ہوتے ہیں، جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، ان کا شوق دیکھو کیا ہے، انہیں شکار کا شوق ہے، اور ہمیں دیکھو پروردگار عالم نے کیا بنایا ہے، ہمیں وہ بنایا کہ جو زمین و آسمان کے رموز جانتے ہیں۔ کہو تو ہم تمہارے بھی رمز بتا سکتے ہیں، تمہاری اصل بتا سکتے ہیں، تمہاری حقیقت بتا سکتے ہیں۔ بس یہ اب اپنے ذوق کی بات ہے کہ جس کا جی چاہے وہ شکاریوں کے پیچھے چلا جائے، اور جس کا دل چاہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لا کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے۔